السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو وقت کی کمی کی باعث میں زکوٰۃ کی جو فضیلت ہے اور وعیدیں ان میں نہیں جاؤں گا، ہم صرف مسائل کو زیر بحث لائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ ایک مختصر سا سیشن ہے جس میں ہم زکوٰۃ کے کچھ مسائل کو زیر بحث لائیں گے، لیکن جب آپ اگر اپنی عملی طور پر جب زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں گے تو لا محالہ اس میں ایسی مشکلات پیش آئیں گی جن کا جواب شاید آپ کو اس پریزنٹیشن میں نہ مل سکے، لیکن آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے کسی سے پوچھ لینی چاہیے۔ تو اس میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ ایسی صورتوں میں آپ بجائے اس کے کہ خود کچھ فیصلہ کریں، یہ بہتر ہے کہ کسی دارالافتاء سے رجوع کر لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ایک ہمارا مقصد ہے کہ اس پریزنٹیشن میں بعض چیزیں ایسی آئیں گی کہ وہ ہر ایک سے متعلق نہیں ہوں گی، بعض لوگوں سے متعلق ہوں گی، لیکن اس کا فائدہ پھر بھی ہے سمجھنے میں، کیونکہ جب آپ معاشرے میں جائیں گے تو کسی کے ساتھ جب یہ مسئلہ پیش آ رہا ہوگا تو شاید آپ اس کو اصل حکم تو نہ بتا سکیں، لیکن کم از کم اتنا بتا دیں گے کہ یار اس میں زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سرکاری ملازمین ہیں، ان کا پروویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، جی پی فنڈ کا ہوتا ہے، اب اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے تجارتی لوگ ہوتے ہیں، ان کے کمرشل پلاٹس ہوتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو اسی طرح کے کچھ مسائل ہم زیر بحث لائیں گے، تو اس سے ایک یہ ہے کہ تھوڑی سی نو ہاؤ، تھوڑا سا علم ہمیں ہو جائے گا۔ اچھا، تو مسائل زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے اگر ان 5 باتوں کو سمجھ لیا جائے تو یہ باب تقریباً کافی حد تک آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور آپ اس میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل بنیادی طور پر کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے آپ کا شرائط زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کن شرائط کے پائے جانے کے وقت فرض ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پر فرض ہو، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں اور کچھ خاص حالات ہوتے ہیں جن کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بینکوں میں جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے تو وہ جو غیر مسلم لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں کاٹی جاتی، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صرف اور صرف مسلمان پر۔ پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، یعنی بالغ یا پاگل یا مجنون نہ ہو۔ جو شخص اپنے سینسز میں نہیں ہوتا، پاگل ہوتا ہے، اس کے مال میں بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، یعنی نابالغ بچے بچی کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی میراث اس کے نابالغ بچوں کی طرف چلی گئی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مال میں بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو ہمارے پاس بہت سارے بچے بھی ہیں تو ان کے مال میں زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن اس کو سننے کا اور سمجھنے کا ان کو یہ فائدہ ہے کہ کم از کم وہ اپنے والدین سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنی زکوٰۃ اس کے مطابق ادا کر دی یا نہیں۔ تو اس لیے بچوں کو بھی یہ مکمل دھیان سے سننا چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اموال زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو۔ یہ پہلی 3 شرطیں بڑی آسان سی ہیں، لیکن یہ چوتھی شرط میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو آگے آئے گی۔ تو یعنی سمری یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ کس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جس میں یہ 4 باتیں بیک وقت پائی جائیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مائنس ہو گئی، نہ پائی گئی، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب وہ جو ہم نے کہا تھا کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، تو اسی تفصیل کے سلسلے میں زکوٰۃ کا جو دوسرا جو پلر ہے وہ ہے کہ اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں، یعنی زکوٰۃ کون سے اموال یا اشیاء میں فرض ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں زکوٰۃ فرض ہو، کچھ خاص اموال شریعت نے مقرر کیے ہیں ان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان کے علاوہ فرض نہیں ہوتی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اموال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کو 2 طرح کے اموال میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایک ہے اموال باطنہ۔ باطنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھپے ہوئے، یعنی وہ لوگوں کے ظاہر نہیں ہوتے، جیسے کہ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، کیش اور مال تجارت۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اموال باطنہ کی زکوٰۃ۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ صرف ان میں ہے، حالانکہ زکوٰۃ اموال ظاہرہ میں بھی ہوتی ہے، جیسے کہ مویشی ہیں
یا زرعی پیداوار اور باغات کے پھل ہیں یا قدرتی دفینے ہوتے ہیں، ان سب میں بھی زکوٰۃ ہے. لیکن چونکہ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں اس کا زیادہ رواج ہوتا ہے اور اسی چیز کے لوگ زیادہ تر مالک ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم آج کا موضوع اسی کو بناتے ہیں کہ سونا چاندی نقدی مال تجارت میں زکوٰۃ کب کب اور کیسے فرض ہوگی. اور ویسے دوسرے اموال بھی ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کے علاوہ. اچھا، اب معاشرے کو تین طبقہ، جب ہم بات کرتے ہیں نا سونا چاندی نقدی مال تجارت، تو اس ہیڈ کو لے کر، اس عنوان کو لے کر شریعت میں معاشرے کو تین طبقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو اغنیاء ہیں یعنی مالدار. اب وہ تفصیل کیا ہے وہ آگے آئے گی، لیکن ایک طبقہ ہے مالدار کا، ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے. دوسرے ہیں سفید پوش، یہ درمیان کے لوگ ہوتے ہیں. یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اور تیسرے ہیں فقراء، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہیں اور ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو گویا کہ یہ والے جو ہیں یہ زکوٰۃ دیں گے، یہ والے جو ہیں زکوٰۃ لیں گے، یہ درمیان والے نہ زکوٰۃ لیں گے نہ دیں گے، ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے تفصیل وہ آگے آئے گی. اور یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ یہ لی جاتی ہے اغنیاء سے اور دی جاتی ہے فقراء کو، ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک چارٹ ہے، اس میں آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے ہم اس کو یوں بنا لیتے ہیں تاکہ یہ چار اموال ہیں. چونکہ میں نے جیسے کہا کہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ کی ہم بات کریں گے، تو یہ چار اموال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے: سونا چاندی نقدی اور مال تجارت. اب یہ سونا چاندی چاہے کسی بھی شیپ میں ہو، آپ کے گھر میں جب رکھے ہوئے ہیں، آپ کی ملکیت میں ہیں، چاہے وہ برتن ہے، چاہے وہ ڈلی ہے، چاہے وہ زیور ہے، تمام میں زکوٰۃ فرض ہوگی. اور نقدی چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی کرنسی میں ہو، بینک میں ہو، آپ کے ہاتھ میں ہو، جو بھی ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ عام عوام میں ہم سے بھی لوگ اکثر اسی سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے مال تجارت. کیونکہ یہ تین چیزیں بڑی آسان سی ہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہ مال تجارت کیا چیز ہے؟ تو دیکھیں، مال تجارت کسی چیز کے مال تجارت جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو آپ دو کرائٹیریا پر پرکھیں گے. اگر وہ دونوں پر سیٹ آ جاتی ہے تو مطلب اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. وہ کرائٹیریا کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اب تک وہی نیت باقی ہے. یہ مسئلہ پراپرٹی میں بہت زیادہ پیش آتا ہے. جو لوگ پراپرٹی کا لین دین کرتے ہیں، پلاٹس خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو وہ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں تو اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں. تو ان کو چاہیے کہ اس کرائٹیریا پر پرکھیں. اگر جب وہ پلاٹ خرید رہے تھے تو یہ مقصد تھا کہ اس کو بیچیں گے، کیونکہ انویسٹمنٹ کا پرپز ہے، انویسٹمنٹ کی نیت ہے، اور وہ نیت ابھی تک باقی ہے کہ اس کو بیچیں گے، جیسے ہی کوئی صحیح گاہک ملے گا بیچ دیں گے، تو یہ پلاٹ اب مال تجارت میں آ جائے گا. البتہ اگر ایک چیز خریدی تو تھی بیچنے کی نیت سے، لیکن پھر کہا کہ نہیں یار بڑی اچھی جگہ ہے، میں ادھر خود گھر بنا کر رہوں گا، یہ نیت ہوگی، نیت بدل گئی، تو اب وہ مال تجارت نہیں رہے گا. یہ صرف پلاٹ کی تو میں ویسے مثال دے رہا ہوں، یہ ہر چیز پر اپلائی ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ نے خریدی اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا تو وہ مال تجارت ہے، لیکن بعد میں نیت یہ کر لی کہ نہیں میں خود گھر میں استعمال کروں گا، تو یہ مال تجارت سے نکل جائے گی. تو جیسے ہی جب چیز مال تجارت سے نکلے گی تو گویا کہ اب آپ پر اس کی زکوٰۃ دینا بھی لازم نہیں رہے گا. تو البتہ یہاں پر ایک جیسے اسی طرح کوئی نیت کر لیتا ہے کہ کسی کو ہدیہ دوں گا تو بھی وہ مال تجارت سے نکل جاتی ہے. البتہ یہ بات ہے جو آگے تفصیل سے بھی آئے گی کہ یہ جب ہم ان اموال کو جمع کریں گے تو جو قرضے ہوتے ہیں وہ ان میں سے مائنس کیے جاتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آ جائے. تو یہ چار اموال ہیں، ان کو اپنے ذہن میں ہم نے رکھنا ہے اور اس سے آگے اسی سے مسائل نکلتے رہیں گے. اب اس سے متعلق کچھ اہم نکات ہوتے ہیں، یعنی جو ضروری باتیں. مثال کے طور پر پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ سے مسجد بنوا دیں. تو زکوٰۃ اصل میں جو شریعت کا قانون ہے، جو قرآن سے ماخوذ ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے آپ کو کسی کو مالک بنانا پڑے گا.
کسی شخص کو مالک بنانا پڑے گا، جس کو ہم عربی میں تملیک کہتے ہیں۔ اب جو مسجد بنا دی یا لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دیا یا کہیں پر غریبوں کے لیے کنواں کھدوا دیا اس نیت سے کہ یہ میں زکوٰۃ کے پیسے سے کر رہا ہوں، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے کسی شخص کو اس رقم کا مالک نہیں بنایا۔ تو پہلی ضروری چیز زکوٰۃ کی تملیک کا ہے مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ سونے چاندی میں بعض دفعہ ملاوٹ ہوتی ہے، بلکہ اکثر ملاوٹ ہوتی ہے، تو اب کیا کریں گے ہم؟ کیا ہم پورے سونے کی مثال کے طور پہ آپ جب کوئی بھی زیور خریدتے ہیں تو اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہوتی ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر ملاوٹ زیادہ ہو اور اصل سونا کم ہو تو پھر تو اب سارے کا سارا اس کو سونا سمجھیں گے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ 10 گرام کی ایک ڈلی ہے، اس میں 8 گرام چاندی ہے، 2 گرام سونا ہے، یا 8 گرام کوئی اور دھات ہے، 2 گرام سونا ہے، تو اب آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں۔ لیکن اگر ملاوٹ کم ہے، جیسا کہ اکثر زیورات میں بہت کم ملاوٹ ہوتی ہے، تو اس میں آپ پورے زیور کی زکوٰۃ دیں گے اور اس پورے کو سونا شمار کر کے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اچھا، اب کوئی بھی چیز جیسے بشمول پراپرٹی ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی لیکن بعد میں بیچنے کی نیت کر لی، اب یہ اس کا الٹا ہے۔ ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں کہ کیسے آپ زکوٰۃ مال تجارت سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی لیکن بعد میں بیچنے کی نیت کر لی، یا بیچنے کی نیت سے خریدی تھی لیکن بعد میں بیچنے کی نیت نہیں رہی، تو یہ دونوں صورتوں میں اب مال تجارت نہیں رہا، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ دونوں شرطیں ہیں کسی چیز کے مال تجارت کے لیے رہنے کے لیے، کہ نیت سے خریدی ہو اور وہ نیت باقی ہو۔ اور اس میں ایک اور بھی وضاحت ضروری ہے کہ دکان کا وہ سامان جو فروخت کی نیت سے نہیں ہے بلکہ کسی اور کام یا اس میں سپورٹ کے لیے رکھا ہو، جیسے مثال کے طور لوگ دکان بناتے ہیں تو وہاں شوکیس رکھا ہوتا ہے، اب وہ شوکیس بیچنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو مال تجارت وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوتا ہے، تو اب یہ شخص جب زکوٰۃ نکالے گا تو شوکیس کی اور یہ پنکھے اے سی اگر اس نے اپنی ضرورت کے لیے لگائے ہوئے تو دکان میں ان چیزوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ اسی طرح جو مکان یا پراپرٹی، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ پراپرٹی بناتے ہیں لیکن وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کرائے پہ لگائیں گے۔ اب دیکھیں یہ ایک درمیان کی صورت آ گئی نہ ایسا ہے کہ بالکل اپنے استعمال کے لیے، نہ ایسا ہے کہ اس کو بیچنا ہے، درمیان کی صورت۔ تو اس میں بھی چونکہ اس چیز کو بیچنے کی نیت نہیں ہے تو اس وجہ سے ایسے گھروں پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ البتہ اس سے جو کرائے حاصل ہوں گے نا وہ کیش ہوگی، تو وہ کیش میں شامل ہو کر تو زکوٰۃ اس پر ہو سکتی ہے، لیکن اس گھر پر جو کرائے کے مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ 4 اموال ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنے ہوں تو زکوٰۃ ہو؟ کسی کے پاس 5 روپے ہیں تو کیا اس کی بھی وہ زکوٰۃ دے گا؟ نہیں، اس کا بھی شریعت میں ایک حل ہے جس کو نصاب زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بحث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اموال زکوٰۃ کی کتنی مقدار اور کتنی مدت مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ان کی مقدار کتنی ہے اور ایک وہ آپ کی ملکیت میں کتنی مدت تک رہیں۔ تو یہ بہت آسان سی ایک ڈائیگرام بنائی گئی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ 4 اموال تھے۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو 4 اموال نظر آ رہے ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ اب یہاں پر اگر صرف سونا ہے آپ کے پاس، صرف سونا، تو وہ نصاب کتنا ہے؟ وہ ہے 87.479 گرام، جو 7.5 تولے کے برابر ہے، 7.5 تولے سونا۔ تو اگر صرف چاندی ہے تو پھر چاندی جب 612 گرام ہو جائے گی پھر جا کر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونا اگر دیکھیں یہاں پر یہ لفظ صرف بڑا اہم ہے، یعنی آپ کے پاس صرف سونا ہے، چاندی نقدی مال تجارت نہیں ہے، یا آپ کے پاس صرف چاندی ہے، سونا نقدی مال تجارت نہیں ہے، تو پھر یہ رول اپلائی ہوگا کہ سونا اگر ہے تو وہ 87 گرام کے لگ بھگ اور چاندی ہے تو اس کے لگ بھگ۔ لیکن یہ صورت معاشرے میں بہت کم پیش آتی ہے۔ زیادہ صورت کون سی پیش آتی ہے اور جس میں لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اموال کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کسی کے پاس سونے کے ساتھ تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، چاندی کے ساتھ تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، یا سونا ہے ساتھ تو مال تجارت ہے، یا مال تجارت کے ساتھ کیش بھی ہے،
ٹھیک ہے. تو ان سب صورتوں میں یعنی ان 4 میں سے کسی بھی 2 کا یا 2 سے زائد کا مجموعہ اگر کسی کے پاس ہے تو پھر ہم سٹینڈرڈ بناتے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا اور 1000 روپے ہے، اب 1 تولہ سونا کی قیمت لگائیں گے اور 1000 روپے کو لگائیں گے، جمع کریں گے، دیکھیں گے 52.5 تولے چاندی تک پہنچتا ہے یا نہیں. اگر پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اگر نہیں پہنچتا تو لازم نہیں ہے. یہ بہت ضروری بات ہے کیونکہ اکثر معاشرے میں یہی چیز پیش آ رہی ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں زکوٰۃ کے نصاب کا پتہ چل گیا کہ غنی شریعت کی اصطلاح میں کون ہے. اب یہاں پر بھی کچھ عام باتیں، یہ ایک بڑی عمومی غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ سونا یہ زکوٰۃ تب ہوتی ہے، خاص طور پہ عورتیں وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے میرا سونا جب 7.5 تولے پہنچے گا تو زکوٰۃ میں دوں گی، اس سے پہلے نہیں دوں گی. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ اس وقت ہے جب آپ کے پاس صرف سونا ہو. اگر اس خاتون کے پاس تھوڑی سی نقدی بھی ہوئی تو پھر تو ان دونوں کی قیمت کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ وہ 52.5 تولے تک پہنچتی، چاندی تک پہنچتی ہے یا نہیں. تو اس کا بھی، حالانکہ یہ قاعدہ اس وقت ہے جب صرف اور صرف چاندی یا صرف اور صرف سونا ہو. اچھا، لیکن اگر 4 اموال ہیں تو ان میں سے کوئی بھی 2 3 4 ان کا مجموعہ، اس کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے یا نہیں. اور آج کی جو اسلام آباد کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے وہ 75,800 ہے، اور یہ آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے. تو اس کرائٹیریا پر دیکھا جائے گا کہ میرا مال نصاب تک پہنچتا ہے یا نہیں. اچھا، اور ایک اور بات کہ زکوٰۃ کے مسائل میں قمری سال کا اعتبار ہوتا ہے، جو محرم، صفر اور یہ والے جو منتھ ہیں، مہینے، ان کا اعتبار ہوتا ہے، شمسی سال کا اعتبار نہیں ہوتا. اور صاحب نصاب بنتے وقت اور اگلے سال اسی قمری تاریخ کے دن، ان دونوں میں اگر صاحب نصاب ہوا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. درمیان کے عرصے میں اگر مال نصاب سے کم بھی ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ بالکل صفر نہ ہوا. یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن آگے ہم اس کو چارٹ میں دیکھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اور اسی طرح جن صورتوں میں قیمت کو مدار بنایا جا رہا ہے تو ان صورتوں میں قیمت فروخت کو اعتبار کیا جاتا ہے. اب یہاں پر بھی بڑی اہم بات ہے. مثال کے طور پہ دکان میں آپ نے بہت سارا سامان لے لیا بیچنے کے لیے، اب آپ کا زکوٰۃ کا دن آ گیا، اب آپ نے زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے کہ یار یہ مال تجارت ہے، میں زکوٰۃ کا حساب لگاؤں. تو سوال پیدا ہوگا کہ یہ کون سی اس کی قیمت لگاؤں، جس پہ خریدا تھا یا جس پر میں آگے بیچوں گا، یا جس ریٹ پر یہ بک سکتا ہے. تو یاد رکھیے جہاں پر بھی زکوٰۃ کے معاملے میں قیمت کی بات آئے گی تو وہ قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے. آپ کو وہ چاہے جس ریٹ پر بھی ملا اس کا اعتبار نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اس کو کتنے میں مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں، اسی کا اعتبار ہوگا. یہاں پر یہ ایک تصویر سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پر کوئی ہم احمد ایک شخص ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایک فرضی شخص ہے، اس کی 20 ربیع الاول کو مثال کے طور پر اس کے پاس مال نصاب آ جاتا ہے، یعنی 75,800 سے زیادہ اس کے پاس نقدی ہے یا کچھ ہے. جس دن یہ آیا 20 ربیع الاول کو یہ صاحب نصاب بن گیا. لیکن یاد رکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی 1 قمری سال کے بعد اگلے سال ربیع الاول میں اس پر لازم ہوگی. صاحب نصاب وہ یہاں بنا ہے لیکن ادائیگی یہاں پر اس کے ذمے لازم ہوگی. اب یہ بات یاد رکھیے کہ اب یہاں پر یہ بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یار وہ سارے پیسے تو اس کے پاس درمیان سال میں تو رہے ہی نہیں، اس کے پاس یہاں پر بھی وہ صاحب نصاب تھا، اس ربیع الاول میں بھی صاحب نصاب تھا، بیچ میں تو وہ پیسے کم ہو گئے، وہ 10,000 روپے آ گئے تھے، تو اب بھی کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں ہوگی. اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ صاحب نصاب جو شریعت نے مقرر کیا وہ سٹارٹ میں اور اینڈ میں ہونا چاہیے. اگر درمیان میں وہ کبھی صاحب نصاب نہ بھی رہا تو بھی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. ہاں البتہ اگر کبھی وہ بالکل زیرو ہو گیا درمیان میں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، پھر دوبارہ اس کا سٹارٹ لیں گے. مثال کے طور پر احمد صاحب کے پاس یہاں مال نصاب تھا، پھر وہ بیچ میں کچھ ہو گیا، صفر نہیں ہوا لیکن کم ہو گیا، اور پھر یہاں پر دوبارہ ربیع الاول میں آ گیا، تو اب یہاں پر آ کر ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگی. تو کیا اس سے سمجھ میں آیا کہ درمیان میں مال اگر کم زیادہ ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اول سال آخر سال کو دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں. اس میں بھی
اور یہاں پر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے قابل زکوٰۃ اثاثوں میں سے، ہاں یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے احمد صاحب کی مثال لی نا، جیسے یہ 20 ربیع الاول والی، 20 ربیع الاول پر احمد صاحب صاحب زکوٰۃ نصاب زکوٰۃ ان کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلے سال ربیع الاول میں 20 تاریخ کو انہوں نے زکوٰۃ نکالنی تھی، لیکن 20 تاریخ سے 5 دن پہلے انہوں نے کوئی 40 لاکھ کا ایک پلاٹ خرید لیا، یا 40 لاکھ ان کے پاس کیش آ گئی۔ اب یہاں پر سوال اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار وہ پورا سال تو اس کے پاس وہ 75,000 تھے، یہ 40 لاکھ والا کھاتا تو ابھی شروع ہوا ہے 5 دن پہلے، تو وہ کیا کرے گا؟ اب سب کی زکوٰۃ دے گا؟ تو جی ہاں، وہ سب کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ زکوٰۃ میں اعتبار جو کیلکولیشن کی جاتی ہے وہ سال کے مکمل ہونے پر کی جاتی ہے، بیچ میں کیا ہوتا رہا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کا دیکھیں، اس کا الٹا یہ بھی ممکن ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے ربیع الثانی میں جا کر کوئی پلاٹ لیا، 1 کروڑ کا لیا، اور پھر یہاں پر آ کر ربیع الاول سے پہلے اس کو بیچ دیا، پورا سال تقریباً پاس رکھا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شروع میں اور اینڈ میں اعتبار ہوگا کہ اینڈ میں جب وہ زکوٰۃ نکالنے بیٹھیں گے تو جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ 1 دن پہلے ملی ہیں چاہے وہ سال پہلے ملی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہاں ایک ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ بی سی یا کمیٹی ڈالی جاتی ہے، لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا، تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس کا اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ تو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بی سی میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ بی سی وصول کر چکے ہیں، ہمارے ہاں پتہ نہیں بی سی کہتے ہیں نہیں کہتے، کمیٹی کہتے ہیں شاید، کراچی میں بی سی کہتے ہیں اس کو، تو بی سی وصول کر چکے ہیں یا کمیٹی وصول کر چکے ہیں، تو اس صورت میں جو نقد رقم وصول ہوئی اس میں سے جو رقم آپ کے وہ بچ گئی، تو جب آپ زکوٰۃ حساب کرنے بیٹھیں گے تو وہ رقم بیچ میں شامل کر لیں گے۔ اور بی سی کی اگر قسطیں باقی ہیں، ٹھیک ہے، اب مثال کے طور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ زکوٰۃ کا حساب کرنے آج بیٹھے، تو اب وہ بی سی آپ لے کے استعمال کر چکے یا کچھ پڑی ہوئی ہے وہ تو کیش میں آ گئی، اب وہ جو قسطیں باقی ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ تو ان کو بنیادی طور پر زکوٰۃ کے اثاثوں میں سے منفی کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ پر ایک قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بی سی ابھی وصول ہی نہیں ہوئی، وہ آپ قسطیں دے رہے ہیں، آپ کا نمبر وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی بہت دور ہے، تو آپ قسطیں تو بہت ساری دے چکے ہیں، اب آپ زکوٰۃ حساب کرنے بیٹھے ہیں تو کیا کریں؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ اس صورت میں جو قسطیں ادا کر چکے ہیں اس کا حکم قابل وصول قرض میں آئے گا۔ قابل وصول قرض جو ہوتا ہے اس کا ایک حساب کیا جاتا ہے جو آگے آئے گا، تو اس میں یہ تفصیل آ جائے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی اہم مسئلہ ہے، میاں بیوی کے آپس میں ایک مسائل چلتے ہیں کہ میری زکوٰۃ آپ دیں، ٹھیک ہے، وہ بیویاں اصل میں زیور رکھتی ہیں لیکن ان کے پاس کیش نہیں ہوتی، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ میاں بیوی کی زکوٰۃ ادا کرے؟ تو دیکھیں، میاں اور بیوی ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت کا اعتبار ہوگا۔ سونا اگر بیوی کے پاس ہے تو بیوی نے زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک پر اپنی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، لہٰذا البتہ اگر کوئی ایک دوسرے کی زکوٰۃ اس کی اجازت اور اپنی خوشی، 2 شرطیں، اس کی اجازت سے دے، ٹھیک ہے، اور اپنی خوشی سے دے، تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جیسے میاں بیوی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے زیور کی زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں، اور وہ کہتی ہے ہاں آپ دے دیں، اور یہ خوشی خوشی دے دیتا ہے، تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر بیوی کی زکوٰۃ بیوی نہیں دیتی تو شوہر پر اس کا وبال نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس میں اچھا، اب یہاں پر شاید شیئرز کے کچھ لوگ ہوں جو شیئرز کا کاروبار کرتے ہوں، تو شیئرز پہ بھی میں صرف سمپل سا یہ بتا دیتا ہوں کہ شیئرز پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کمپنی کے شیئرز خریدے ہوئے اسٹاک مارکیٹ سے تو ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اس میں مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جاتا ہے، یعنی آج شیئر کی سیلنگ پرائس کیا ہے۔ جب آپ بیٹھیں گے حساب کرنے تو دیکھیں گے کہ آج یہ شیئر کتنے کا بک سکتا ہے، اسی حساب سے اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور ایک اور گورنمنٹ ملازمین کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جی پی فنڈ میں پیسے کٹتے رہتے ہیں، ڈی ایس او پی فنڈ بھی اس کو کہتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ بھی کہتے ہیں، وہ سالہ سال کٹتے رہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جب یہ زکوٰۃ کا حساب کرنے بیٹھے گا تو اس پروویڈنٹ فنڈ کا کیا کرے گا، کیا اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو اس کا آسان سا حکم یہ ہے کہ دیکھیں، پروویڈنٹ فنڈ اگر وہ جو ادارہ ہے نا، حکومتی ادارہ ہے یا پرائیویٹ ادارہ ہے، وہ کاٹتا ہے اور وہ خود ہی اپنے تصرف میں رکھتا ہے،
تو پھر آپ پر اس کی زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے. وہ جب ملے گا آپ کے کیا ہے، یہ صورت بہت کم ہے لیکن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا پروویڈنٹ فنڈ فارم فل کر کے لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں تکافل کمپنی میں دے دیں، تو اس صورت میں اب آپ کو زکوٰۃ اس کی ادا کرنی پڑے گی. تو آسان سا حل یہ ہے کہ اگر ادارہ خود کاٹتا ہے، خود تصرف کرتا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا، جو قرضہ کسی کو، اب یہاں پر وہ چیز آ گئی. اب قرضوں کی دو قسمیں نا، ایک قرضہ وہ ہے کہ جو آپ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور ایک قرضہ وہ ہے جو آپ نے لوگوں سے لینا ہے. ان دونوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے زکوٰۃ میں، زکوٰۃ کے حساب کتاب میں. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرضہ آپ نے وصول کرنا ہے اس کا کیا حکم ہے. تو دیکھیں، جو قرضہ کسی کو دیا ہوا ہو، اس کے ملنے کی امید نہ ہو، تو اس کو قابل زکوٰۃ اثاثوں میں ادائیگی میں شمار نہیں کیا جاتا. آپ نے دیا، وہ بھاگ ہی گیا، گم ہی ہو گیا بندہ، تو اب وہ قرضہ گیا، تو اب وہ زکوٰۃ بھی آپ نے اس کی نہیں دینی. ہاں البتہ اگر بعد میں مل بھی گیا تب بھی نہیں دینی، گزشتہ سالوں کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی. البتہ جو قرضہ آپ نے دیا ہو یا مال تجارت کسی کو بیچا ہو، ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی کیش پہ چیزیں بیچتے ہیں، کبھی کریڈٹ پہ بیچتے ہیں، ادھار پہ بیچ دیتے ہیں. تو یہ قرضہ آپ نے لوگوں کو دیا، یا اسی طرح کبھی نقدی دے دی، ٹھیک ہے، تو اس قرضے کو آپ اپنے اثاثوں میں شامل کریں گے جو آپ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ قرضہ آپ اپنے اثاثوں میں شامل کریں گے. البتہ شریعت نے یہاں تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ یا تو آپ اس کی زکوٰۃ ابھی ادا کر دیں، یا جب وہ ملے تو اس کے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں. تو خلاصہ کیا ہو گیا کہ جو قرضہ آپ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے اس کو شامل کریں گے، اور اس کے ملنے کی امید ہے، اس کو اپنے اثاثوں میں شامل کریں گے. ہاں البتہ دینے میں اختیار ہے، یا تو ابھی حساب کر کے دے دیں جب آپ اس زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں، یا آپ پھر جب ملے تو دے دیں. اور BC کی اسی طرح جو قسطیں ادا کی ہیں لیکن ابھی تک وصول نہیں ہوئی، تو یہ ایک ساتھ بھی اسی حکم میں شامل ہے. اسی حکم مطلب اس اوپر والے حکم میں شامل ہے. ابھی میں نے کہا تھا کہ BC کی اقساط اگر دی ہوئی ہیں، ملی نہیں ہے، تو اس کا حکم آگے آئے گا. تو یہ حکم ہے کہ اس کو بھی آپ اپنے اثاثوں میں شامل کریں گے اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اسی طرح بیوی نے اگر مہر ابھی تک وصول نہیں کیا جو شوہر کے ذمہ لازم ہے، تو اس کا یہ حکم نہیں ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا فرق آ گیا. دیکھیں، وہ بھی ایک طرح کا قرض سمجھا جاتا ہے معاشرے میں کہ یار یہ چیز شوہر کے اوپر لازم ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیوی اس کو اپنے قابل وصول قرضوں میں شامل نہیں کرے گی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی. اسی طرح اب دوسرا جو ہیڈ ہے وہ ہے قابل ادا قرض کا حساب. یہ تو پچھلے والا تو تھا نا قابل وصول، اب ہے قابل ادا، جو آپ نے لوگوں کو دینے ہیں. تو اس میں آسان یہ ہے کہ قرضہ جو آپ نے کسی کا ادا کرنا ہو اس کو قابل زکوٰۃ اثاثوں میں سے منفی کیا جائے گا جو آپ نے لوگوں کے دینے ہیں. اس میں تفصیل ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں اب یہاں پر ایک بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ تجارتی لوگوں کے بعض دفعہ قرضے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے سارے قرضے مائنس کریں تو وہ خود فقیر بن جاتے ہیں. تو اس طرح کی صورتوں میں جو تجارتی معاملات میں جو قرضہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ صرف 1 سال کی قسطیں مائنس کریں. دیکھیں مثال کے طور پہ میں نے اپنی کمپنی میں 2 کروڑ کا پلانٹ لگا لیا اور ہر سال مجھے اس کی قسطیں دینی ہیں، لیکن اگلے 30 سال میں دینی ہیں. تو اب وہ سارا قرضہ اگر میں اپنے اثاثوں میں سے مائنس کروں تو میں تو فقیر بن جاؤں گا. تو اس طرح کی صورتوں میں فقہا کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں، صرف 1 سال کی قسطیں مائنس کریں. البتہ جو ہمارے چھوٹے لیول پر جو قرضے ہوتے ہیں نا، 1 لاکھ لے لیا، 2 لاکھ لے لیا، آپس میں ہم لیتے رہتے ہیں، یہ سارے قرضے آپ زکوٰۃ میں سے منہا کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد مصارف زکوٰۃ ہیں کس کو دی جا سکتی ہے، تو قرآن میں یہ 8 آئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کے سوا باقی سب میں فقیر ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے، تو فقیر کی بات پہ ہم جاتے ہیں. فقیر کیا ہے؟ یہ بہت آسان ہے. صرف آپ یہ دیکھیں، یہ سونا چاندی نقدی مال تجارت تو وہاں سے آ رہا ہے، یہ چیز زیادہ ہے، ضرورت سے زائد سامان. تو اب فقیر کون ہوتا ہے؟ آسان سی بات ہے، اگر کسی کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان، ان سب کی مالیت کو جمع کریں، اگر 52.5 تولے چاندی سے کم ہے تو وہ فقیر ہے. ٹھیک ہے جی، آسان سی بات ہے. سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان سب کی مالیت کو جمع کیا، 52.5 تولے چاندی سے کم ہے تو یہ فقیر ہے. اب اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے یہاں پر لکھا بھی ہے جو آج کی قیمت 75,800 ہے. اچھا، اس کے علاوہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ غیر مسلم نہ ہو، یعنی مسلمان ہونا چاہیے جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں.
دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہاشمی نہ ہو. ہاشمی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے صرف سادات کو نہیں دی جاتی بلکہ ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. علوی ہیں، عباسی ہیں، جعفری، عقیلی اور حارثی. اور اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کا قریبی رشتہ دار بھی نہ ہو، یعنی جن سے انسان پیدا ہوا اور جنس جو ان سے پیدا ہو رہے ہیں ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. دادا دادی، نانا نانی اور اسی طرح بچے، ان کے پوتے نواسے، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میاں بیوی کو زکوٰۃ دے رہا ہے، بیوی میاں کو دے رہی ہے، وہ گھر میں ہی گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نہیں دے سکتے. اچھا، اس کے بعد ہاں نابالغ بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، ابھی وقت کی قلت ہے. اور اسی طرح قمری سال پورا آنے سے ہاں یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، سم ٹائمز بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے زکوٰۃ تو یکم رمضان کو نکالنی ہے لیکن محرم، یہ مثال کے طور پہ شعبان میں ہمارے پاس ایک بہت ضرورت مند شخص آ گیا، تو کیا کریں ہم؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ کی نیت سے پیسے دے دیں، یکم رمضان کو جب آپ اپنا حساب نکالیں تو اس میں وہ بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ آپ ایسا بھی نہیں ہے، مثال کے طور یکم رمضان کو آپ حساب لگاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ساری دینی ہے، آپ حساب لگا کے رکھ لیں اور تھوڑی تھوڑی اگلے دنوں میں بھی دے سکتے ہیں. اور اسی طرح ہاں یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں کو ہم بتا کر دیں زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ اس سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لینے والے کو ایک خفگی سی ہوتی ہے، اس کو برا لگتا ہے کہ یار مجھے زکوٰۃ دی جا رہی ہے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ بتانا ضروری نہیں ہوتا، آپ کی نیت ضروری ہوتی ہے. دینے والے کی نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لینے والے کو چاہے آپ کہیں کہ یار یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، ٹھیک ہے جی، تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہاں ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ غور و فکر کر کے اگر آپ دیں، بعد میں پتہ چلے کہ یار وہ بندہ تو فقیر ہی نہیں تھا، تو پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن اگر آپ نے غور و فکر نہ کیا اور ویسے ہی اٹھ کے دے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مستحق ہی نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور یہ غور و فکر کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. یہی مسئلہ نماز کے لیے بھی، آپ کسی جگہ گئے، آپ کو پتہ نہیں ہے قبلہ کدھر ہے، تو اگر آپ نے غور و فکر کر کے نماز پڑھی اور بعد میں پتہ چلا قبلہ تو کہیں اور تھا، تب بھی نماز ہو گئی. لیکن اگر غور و فکر کیے بغیر پڑھی اور بعد میں پتہ چلا قبلہ کہیں اور تھا تو نماز ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی بڑی اہمیت. شرح زکوٰۃ یعنی کس تناسب سے دینی ہے تو وہ بھی بڑی آسان ہے. 2.5 آپ کو پتہ ہے یا 40واں حصہ ہوتا ہے. البتہ یہ شرح صرف اموال باطنہ کے لیے، ٹھیک ہے. باقی جو مال ہے نا، مویشی ہیں، زرعی پیداوار ہے، ان کی شرح الگ ہے جو ہم اس میں بحث میں نہیں لا رہے. اور یہ کہ زکوٰۃ میں وہ خود مال بھی دیا جا سکتا ہے. مال تجارت مثال کے طور کسی کے پاس پینٹ کے ڈبے پڑے ہوئے، 200 پینٹ کے ڈبے پڑے ہوئے، تو وہ 5 ڈبے اٹھا کر دے دے گا تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسوں سے ہی دینی ہے. سونے کی زکوٰۃ ہے، سونے سے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ آخر میں صرف ایک سمپل سا خاکہ بنا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے آپ نے زکوٰۃ، آپ بیٹھے زکوٰۃ اور یکم رمضان کا دن آپ رکھ سکتے ہیں. ویسے اس میں تفصیل ہے لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ کو اگر مشکل ہو رہی ہے کہ یار میں کس دن زکوٰۃ نکالوں تو یکم رمضان آسان. تو یکم رمضان کو آپ بیٹھیں اور یہ ساری چیزیں یوں لکھیں کہ میرے پاس کیا کیا اثاثے ہیں، ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، تو یہ ٹوٹل آ جائے گا. پھر جو آپ نے قرضے ادا کرنے ہیں یا BC وصول ہو چکی اور قسطیں باقی ہیں وہ آپ اس میں سے مائنس کریں گے، یہ رقم ہے، اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. 2.5% لگائیں گے تو یہ رقم آ جائے گی آپ کی زکوٰۃ کے جو آپ نے ادا کرنی ہے. تو یہ تھا مختصر سا تعارف اس کا زکوٰۃ کا. تو الحمدللہ 2 منٹ پہلے ختم ہو گیا. دیکھیے اس میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ صرف 1 سال کی مائنس کریں، اور اگر یہ ہے کہ بہت ہی مجبور شخص ہے تو وہ ساری بھی مائنس کر سکتے.